بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سؤال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم له، ثم قال جاء جبرائیل علیہ السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کا علم سب دین ہے۔ یہ حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کی موجودگی میں غیر معروف صورت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں پوچھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات عنایت فرمائے تھے۔ پھر ان کے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا جبرائیل اس لیے آئے تھے کہ تمہیں دین سکھائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جو 4 سوال کیے تھے وہ دین کا خلاصہ تھے، اور انہوں نے وہ سوال اس لیے کیے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو جواب دیں ان کو صحابہ محفوظ کر لیں، یاد رکھ لیں۔ غرض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 سوالوں کے مجموعے کو دین کہا ہے۔ علاوہ ازیں وفد عبد القیس کے لیے ایمان کی تشریح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کو ایمان میں شامل کیا ہے۔ اعمال کو ایمان میں شامل کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جو 4 باتیں پوچھی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دین کہا ہے۔ ان کو بھی کیا کہا ہے؟ دین کہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اور ایمان، ان کو دین کہا ہے، اور دین اور ایمان کیا ہے؟ ایک ہے، تو وہ 4 باتیں بھی ایمان کا جز ہو جائیں گی، 4 باتیں۔ اور وفد عبد القیس کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شرح میں اعمال کو لیا ہے، تو اعمال بھی کیا ہو جائیں گے؟ ایمان کے جز ہو جائیں گے، ایمان کے جز ہوئے۔ اور قرآن نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ایمان، اسلام، دین سب ایک ہے، اور یہی اس باب کا مدعا ہے، اس باب کا دعویٰ ہے کہ ایمان، اسلام اور دین یہ تینوں کے تینوں ایک ہے، یہ تینوں الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی کو مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان بنایا ہے اور اسی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آ رہی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں تشریف فرماتے ہیں۔ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ سے ملاقات کرنے پر، اللہ کے رسول پر یقین کرو، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین کرو۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے پھر سوال کیا احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو بلا شبہ اللہ تمہیں دیکھ رہے۔ پھر اس نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ
پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ ہاں، قیامت کی میں کچھ نشانیاں تمہیں بتلا سکتا ہوں۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جب باندی اپنی مالکہ کو جنے، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرواہے والے عمارتوں میں تفاخر کرے۔ قیامت کا علم ان پانچوں باتوں میں سے ایک ہے کہ جن کو کوئی نہیں جانتا۔ پھر حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت تلاوت فرمائی جس میں ان پانچوں باتوں کا ذکر ہے۔ پھر وہ سائل واپس ہو گیا، چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واپس ہونے کے بعد فرمایا کہ اس کو واپس بلاؤ۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ کہیں نہیں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جبرائیل تھے، وہ اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو ان کا دین سکھلا دیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو ایمان میں شامل فرما دیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس حدیث کا خلاصہ ہوا۔ اب آپ حدیث کا اور ترجمۃ الباب کا ترجمہ کے ساتھ سمجھیے، اور کیا کہتے ہیں کچھ ضروری وضاحت بھی آ جائے گی۔ باب سوال جبرائیل، یہ باب جبرائیل علیہ السلام کے النبی حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے بیان میں۔ کیا سوال کیا تھا جبرائیل نے؟ عن الایمان، ایمان کے بارے میں، والاسلام، اسلام کے بارے میں، والاحسان، احسان کے بارے میں، وعلم الساعۃ، اور قیامت کے علم کے بارے میں، وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بیان کرنا۔ ثم قال، پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاء جبرائیل، کہ جبرائیل آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھلاتے ہیں۔ وہ تمہیں تمہارا دین سکھلاتے ہیں، نہیں تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے۔ فجعل ذلک کلہ دینا، تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سوال کو، ان تمام جوابات کو دین قرار دیا۔ وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما میں واو جو ہے یہ واو مع کے معنی میں ہے، واو مع کے معنی میں، اور مطلب یہ ہے کہ استدلال کرنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام والی جو حدیث ہے، حدیث جبرائیل ہے، صرف اسی سے استدلال نہیں ہو سکتا، بلکہ وفد عبد القیس کے لیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شرح کرتے ہوئے اعمال کو ایمان میں شامل کیا ہے، اس کو بھی حدیث جبرائیل کے ساتھ ملایا جائے، اور سورہ آل عمران کی جو آیت ہے اس کو بھی ملایا جائے، تینوں مل کر دلیل بنیں گے، تینوں مل کر کے کیا ہوں گے؟ دلیل بنیں گے۔ وما، اسی لیے یہاں بتلایا وما میں واو جو ہے مع کے معنی میں، مع ما، اس کے ساتھ جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وفد عبد القیس کے لیے، وفد عبد القیس کے لیے کیا بیان کیا؟ من الایمان، یعنی ایمان۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، کہ جو دین کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا فلن یقبل منہ، تو اس کو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیا ثابت کیا اس سے؟ استدلال کیا کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت، ان چار چیزوں کے بارے میں پوچھا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کے، ان چاروں سوالوں کے جوابات دیے، اور ان چاروں سوالوں کے جوابات دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعلمکم دینکم۔ ان چاروں سوالوں کے جواب میں جو باتیں ارشاد فرمائی ان کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کہا۔ اسی طرح وفد عبد القیس کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شرح کرتے ہوئے اعمال بتلائے، اور اعمال بتلانے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من الایمان، کہ سب کے سب کیا ایمان ہے، ایمان میں سے ہے، تو وہاں اعمال کو ایمان کا جز قرار دیا۔ اور قرآن کریم میں جو آیت کریمہ ہے، جو سورہ کیا کہتے ہیں آل عمران کی آیت ہے، اس میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور دین ایک ہے، تو اسلام، دین اور ایمان مترادف ہے، تو اسلام کا، دین کا اور ایمان کا مترادف ہونا ثابت ہوا، اور اعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان میں سے قرار دیا ہے، یعنی اعمال ایمان کے جز ہے، ایمان کے جز ہے، اور ایمان، دین اور اسلام مترادف ہے۔
تو اسلام کے، دین کے اور ایمان کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ جز ہو جائیں گے۔ جب جز ہو جائیں گے تو ایمان کے بھی جز ہوں گے، جب ایمان کے جز ہوں گے تو ایمان کا جز والا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ اب حدیث آ رہی ہے اور حدیث کا ترجمہ اور اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں ضروری وضاحت۔ دیکھیے حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث کا ترجمہ کرا رہا ہے، حدیث ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، قال، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بارز تھے۔ بارز کے کیا مطلب؟ باہر نکلے ہوئے تھے، سمجھ رہے؟ عام مجمع میں تھے، یہ مطلب ہے، عام مجمع میں تھے۔ یہ جو حدیث یہاں پر آ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ کی، یہ حدیث مختصر ہے اور مسلم شریف میں یہ حدیث مفصل ہے۔ اس حدیث کو عام طور سے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اور یہ حدیث نہایت ہی عظیم الشان اور جامع حدیث سمجھی جاتی ہے۔ حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یصلح ان یقال له ام السنہ، کہ یہ حدیث اس لائق ہے کہ اس کو ام السنہ کہا جائے، یعنی جس طرح پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ذخائر احادیث کے تمام مضامین کا خلاصہ اجمالاً علی الاجمال اس حدیث سے موجود ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے ارشادات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہدایات کا مغز اور عطر یہ حدیث ہے۔ اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم شریف کا جب آغاز کیا ہے تو اسی حدیث سے کتابوں کو شروع فرمایا ہے۔ یہ حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری حدیث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی آخری 23 سال کے عرصے میں جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور جو تفاسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان تمام کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ کوئی واعظ، تقریر کرنے والا، خطیب و مقرر 2 3 4 5 گھنٹے تقریر کرنے کے بعد آخر میں اپنی پوری تقریر کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے تاکہ اجمالی طور پر ہر آدمی کو، ہر ایک کو، ہر سامعین کو کچھ نہ کچھ یاد رہے اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اسی طریقے سے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی پوری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ اس حدیث میں بیان کر دیا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ دین کے تمام علوم اس حدیث میں آ گئے ہیں۔ اول عقائد ایمان میں آ گیا، دوم احکام و اعمال یہ اسلام کے تحت آ گئے، روحانی ترقی یعنی سلوک و تصوف و تزکیہ نفس احسان کے ضمن میں آ گئے۔ ایمان جڑ ہے اور اسلام اس کی شاخیں ہیں، کیونکہ ایمان کی تکمیل اور رونق اسلام سے ہوتی ہے۔ آخری مرتبہ اس رونق کا، اس درجے کا احسان ہے جو اسمار اور پھل کے درجے میں ہے، اور یہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے 23 سال تک دین کو نازل کرتا رہا اور 23 سال تک دین نازل ہوتا رہا۔ یہ اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے، اور اخیر میں انہی جبرائیل کے ذریعے سے اس دین کا جو 23 سال تک نازل ہوا خلاصہ بھی بیان کرا دیا اور خلاصہ بھی بتلایا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ھذا جبرائیل جاء یعلم الناس دینہم، اس سے یہی مراد ہے کہ سوال اور جواب سے دین کا خلاصہ معلوم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ترجمہ۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرماتے، یعنی ممتاز مقام پر نمایاں ہو کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی تفصیل ابو داؤد کی روایت میں ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ابتداء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی امتیاز کے صحابہ کرام کے ساتھ مل جل کر بیٹھا کرتے تھے۔ جب باہر سے کوئی مسافر آتا، کوئی انجان ہونے کی وجہ سے ان کو پوچھنا پڑتا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. مثلا زمام بن ثعلبہ ہی کی روایت میں ہے، انہوں نے سوال کیا تھا ایوکم محمد، کہ تم میں محمد کون ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے بیٹھنے کے لیے ایک چبوترا بنا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف رکھیں، تاکہ اجنبیوں کو پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی اور پھر ہم نے مٹی کا ایک چبوترا بنایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ کرام ارد گرد ہو جایا کرتے تھے. اسی کو اس حدیث میں بارزن سے تعبیر کیا گیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزن یومن، ایک دن حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہوئے یعنی چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے. کیا تھے؟ چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے. نصر الباری والے نے یہی بات اور یہی وضاحت اور یہی تشریح کی ہے. اور انہوں نے نصر الباری میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس واقعے سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدرس کے لیے یا مقرر کے لیے اگر کوئی خاص ممتاز الگ نشستگاہ یعنی اسٹیج بنایا جائے یا ممتاز مقام پر اونچی جگہ پر ان کو بیٹھایا جائے تو ایسا بیٹھانا جائز ہے، مگر زیادہ پرتکلف نہیں بنانا چاہیے. ایسا بنا دیا جائے جس سے پتا چلے کہ ہاں یہ استاد صاحب ہے، یہ مقرر صاحب ہے، کچھ امتیاز کچھ فرق کیا ہے معلوم ہو. فَأَتَاهُ جِبْرَائِيلُ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے بارز تھے، ظاہر تھے، چبوترے پر جلوہ افروز تھے. فَأَتَاهُ رَجُلٌ، تبھی ان کے پاس رجل ایک آدمی آیا. رجل آدمی آیا، اے ملکن فی صورت رجل، یعنی فرشتہ آیا آدمی کی صورت میں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی صورت میں آئے. مسلم شریف کی روایت میں کچھ تفصیل ہے کہ رجل شدید بیاض الثیاب، یعنی انتہائی سفید و شفاف کپڑے میں تھے. اس سے سفید کپڑے اور نظافت کا استحباب بھی معلوم ہوتا ہے کہ سفید کپڑا پہننا چاہیے اور صاف ستھرا کپڑا پہننا چاہیے. وہاں پر ہے شدید سواد الشعر، شدید سواد الشعر، بال بالکل سیاہ اور کالے تھے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپے سے قبل جوانی میں علم حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت بدن میں قوت ہوتی ہے، حافظہ قوی ہوتا ہے اور بڑھاپے میں طاقتیں ختم ہو جاتی ہے، حافظہ باقی نہیں رہتا ہے. اس لیے کیا کہتا ہے جوانی میں علم سیکھنا چاہیے. خیر، فقالا، تو سوال کیا انہوں نے. اچھا، مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی ہے لا یرا علیہ اثر السفر، کہ اس پر سفر کو کوئی اثر اور علامت نظر نہیں آتی تھی. اس سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی باہر کا مسافر نہیں تھا. اگر گرد و غبار ہوتا، کپڑے اتنے صاف نہ ہوتے تو پتہ چلتا کہ کوئی مقامی باشندہ ہے، لیکن اب میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا اور یہ علامت تھی کہ باہر کا کوئی آدمی ہوگا، کیونکہ اگر قریب کا کوئی آدمی ہوتا تو کوئی نہ کوئی اس کو ضرور پہچانتا، لیکن نہ ہمیں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا نہ کیا کہتے ہیں کوئی اس پر سفر کا اثر دکھتا تھا. نسائی شریف میں یہاں پر ابو فروا کی سند سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آئے تھے تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آئے تھے، اور جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے تھے. ٹھیک ہے، خیر. فقالات، انہوں نے سوال کیا، پوچھا. یہ سب سے پہلا سوال انہوں نے پوچھا، سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یہ روایت جو ہے مختلف سندوں سے مروی ہے اور سوال کی ترتیبوں میں تھوڑا فرق ہے. مشکات شریف میں جو حدیث ہے اس میں اسلام کے بارے میں سوال پہلے ہے اور ایمان کے بارے میں بعد میں ہے، اور یہی صحیح ترتیب ہے. اور مشکات شریف نے وہ حدیث
مسلم شریف سے لی ہے، اور یہاں ایمان کے بارے میں سوال پہلے ہے، اسلام کے بارے میں سوال بعد میں ہے۔ تو یہاں جو سوال کیا جا رہا ہے بخاری میں جو آ رہا ہے مل ایمان، ایمان کا سوال پہلے اور اسلام کا سوال بعد میں، یہ ترتیب صحیح ہے جو میں نے پہلے کہا دیا کہ مسلم شریف اور مشکات والی جو روایت ہے جہاں پر اس ایمان کے بارے میں بعد میں سوال ہے، اسلام کے بارے میں پہلے سوال ہے، وہ صحیح ہے، وہ چوک ہوگی بتانے میں، وہ غلط ہے۔ یا حدیث میں تمام ایمانیات مذکور نہیں ہے، حضرت جبرائیل تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، پہلے سوال کیا مل ایمان، ایمان کے بارے میں، اور یہ جو ایمان کے بارے میں پہلے سوال ہے یہی صحیح ہے۔ اسلام کے بارے میں سوال بعد میں ہے مشکات اور مسلم شریف میں، اور یہاں پر ایمان کا سوال مقدم ہے، یہی زیادہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا سوال ہے ایمان کیا ہے؟ قال الایمان، تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھا جائے، اور یہ مانا جائے کہ اللہ کا وجود واجب ہے، اور یہ کہ تمام صفات کمالیہ، جو بھی کمال کی صفت ہے، تمام صفات کمالیہ صرف اور صرف جناب ذات باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام کے تمام نقائص، تمام کی تمام کمیوں سے بالکل منزہ ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یا محمد کہہ کر پکارا، حالانکہ آپ کا نام لے کر پکارنے سے ممانعت تھی، تو ابتدا میں سلام نہیں کیا، اور سلام نہ کر کے یا محمد کہا، تو اس کو یا محمد نہیں کہنا چاہیے، پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اس کا جواب بعض لوگوں نے یہ نقل کیا ہے کہ مبالغتاً فی الاخفاء، یعنی یہ جبرائیل ہے، اس جبرائیل کی جبرائیلیت کو خوب زیادہ سے زیادہ چھپانے کے لیے، اور بدویت یعنی دیہاتی پن کو خوب ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا گیا۔ نیز ممانعت مکلف انسان کے لیے ہے، اور جبرائیل تو فرشتے تھے، اس لیے جبرائیل یا محمد کہہ سکتے تھے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا وہ ملائکتی، فرشتے پر ایمان رکھے۔ تو فرشتے پر ایمان لانا مطلب ہے کہ فرشتے کا وجود تسلیم کیا جائے، اور یقین کیا جائے کہ وہ اللہ کی پاکیزہ اور محترم مخلوق ہے، ہر شر اور نافرمانی سے پاک ہے، ان کا کام اللہ کی بندگی اور ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں ان کو بخوبی انجام دینا ہے، اور وہی اللہ کے پیغامات رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ وَبِلِقَائِهِ، اور اللہ سے ملاقات پر، کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور رسولی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنی ہدایت کا پیغام اور دستور دے کر کے بھیجا ہے، اور انہوں نے یہ پوری امانت اور دیانت کے ساتھ امت تک خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی ہے۔ یہ سب پیغمبر اللہ کے برگزیدہ اور صادق بندے تھے، اس لیے ان رسولوں کی تصدیق کرنا اور ان کو بحیثیت پیغمبر ان کا پورا احترام کرنا ایمان کی شرائط میں سے ہے۔ نیز اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ اس سلسلے میں
کہ اس سلسلہ نبوت یعنی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی ہونے میں یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو نبی ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے اور اللہ کے آخری رسول ہے، اب قیامت تک انسانوں کو نجات اور فلاح آپ ہی کی ہدایت کی پیروی میں منحصر ہے، یہ سب ماننا وہ رسول ہی میں کیا ہے؟ داخل ہے، وہ رسول ہی میں داخل ہے۔ اس کے بعد وہ تؤمن بالبعث، بعث پر ایمان لائے۔ بعث کا مطلب ہے آخری دن، بعث کا مطلب کیا ہے؟ آخری دن پر ایمان لائے، یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی موت سے صرف جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی ہے، وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ پھر جب اس دنیا کا آخری دن آئے گا تو اللہ تعالی تمام اجسام کو زمین سے دوبارہ بنائیں گے، پھر ان کی طرف ان کی روحیں لوٹا دیں گے تو نئی زندگی شروع ہو جائے گی، پھر حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے اور لوگ جنت و جہنم میں پہنچ جائیں گے اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کیا کریں گے؟ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں کہا گیا ملائکتی، فرشتوں پر ایمان رکھے، تو فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں نقل کیا ہے کہ انسان چونکہ اللہ کے بندے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی جسمانی اور روحانی ضرورتوں کا انتظام کیا ہے۔ جسمانی ضرورتیں جیسے بارش برسانا، زمین سے غلہ اگانا، گرمی سردی کا توازن قائم کرنا وغیرہ، اور روحانی ضرورتیں جیسے ایمان، عمل صالح کی رہنمائی کرنا تاکہ بندہ جنت میں پہنچ سکے اور جہنم سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی ضرورتوں کے انتظام تو بلا واسطہ کیا ہے اور روحانی ضرورتوں کے انتظام نبوت کا سلسلہ قائم کر کے کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسانوں سے براہ راست خطاب نہیں کرتے، یہ بات انسان کی سکت سے باہر ہے، طاقت سے باہر ہے، اس لیے وہ اپنے پیغامات فرشتوں کے واسطے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے تاکہ یہ سوال پیدا نہ ہو کہ انبیاء کے پاس یہ ہدایتیں کس ذریعے سے آتی ہیں، کس ذریعے سے آئی ہے۔ نیز گزشتہ نبیوں اور گزشتہ کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ حضرات یعنی انبیاء کرام، گزشتہ انبیاء کرام ایک ہی ذات اور ایک ہی ہستی کے نمائندے ہیں، ان کی کتابیں ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہوئی ہے، سب کا دین متحد ہے اور وہ دین ہے کیا؟ اسلام۔ قرآن نے اعلان کیا ان الدین عند اللہ اسلام۔ البتہ شریعت یعنی قوانین اور آئین کیا ہے؟ مختلف ہے، کیونکہ زمانے کا تقاضا ہے، زمانہ مختلف ہے، تو زمانے کے تقاضے کی وجہ سے احکامات کیا ہے؟ بدلتے رہتے ہیں۔ کیا ہوتے؟ بدلتے رہتے ہیں۔ پھر سوال کیا؟ من اسلام، اسلام کیا؟ قال علیہ السلام ان تعبد اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، تو اللہ کیا کرے؟ عبادت کرے۔ پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزری، وہاں تھا شہادت اللہ الہ الا اللہ اور یہاں دوسرے الفاظ ہے، تو یہ روایت بالمعنی ہے، الفاظ بدلے ہوئے، معنی لیکن ایک ہی ہے۔ ولا تشرک بھی، تو شریک نہ ٹھہرائے اللہ کے ساتھ، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، وتؤدی الزکات، اور زکات ادا کرے، جو زکات کیا ہے؟ مفروضہ ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ مفروضہ کی قید کیوں بڑھائی؟ کوئی بھی سوال کرنے کا تو کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی سوال کر سکتا ہے۔ زکات لگا دیا تو زکات زکات ہے، مفروضہ کی کیا قید بڑھائی گئی؟ جواب یہ ہے کہ یہ قید برکت کے لیے بڑھائی گئی ہے۔ کیا؟ برکت کے لیے بڑھائی گئی ہے۔ حدیثیں جب بیان کی جاتی ہے تو بالمعنی بیان کی جاتی ہے، اور جب کوئی روایت بالمعنی مختلف سندوں سے آتی ہے تو تعبیرات کا اختلاف ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے حدیثوں میں
ہر لفظ کے بارے میں سوال اول کرنا ہی نہیں چاہیے کہ اس لفظ کے بڑھانے میں کیا نقطہ ہے، اس لفظ کو گھٹانے میں کیا نقطہ ہے، وہاں یہ لفظ بڑھا دیا، وہاں یہ گھٹا دیا۔ ہاں، قرآن میں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کیونکہ قرآن کا لفظ بلفظ محفوظ ہے، اور قرآن علم و معانی کا سمندر ہے، اس کے ہر لفظ میں نکتے اور لطائف ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں حدیث میں حج کا ذکر نہیں، اس لیے بعض حضرات نے کہا دیا کہ حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ ایک روایت میں صراحت ہے کہ یہ سوال آخری عمر میں ہوئے تھے، اور اسی حدیث کے دوسرے طریق میں حج کا ذکر آیا ہے، لہذا صرف ایک روایت میں حج کا ذکر نہ آنے کی وجہ سے یہ حکم لگا دینا کہ حج ابھی تک فرض نہیں ہوا تھا، یہ درست نہیں، کیونکہ حدیث تو آخری عمر کی ہے، اور آخری عمر سے پہلے ہی حج فرض ہو گیا تھا۔ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رمضان کے روزے رکھے۔ قال، سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان باب افعال کا مصدر ہے، اس کا ماخذ حسن ہے، خوبی، تو احسان کے معنی ہوئے خوبی پیدا کرنا، اچھا بنانا۔ سائل نے تیسرا سوال کیا کہ ارکان خمسہ کو اور دیگر اعمال کو عمدہ طریقے پر ادا کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ مل احسان، یہ جو ما قبل میں ہم نے سوال کیے، ایمان باللہ ملائکتی و بلقائی و رسلی و تؤمن بالبعث، اور پھر اسلام کا سوال ہوا، آپ نے جواب دیا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ و تقیم الصلاۃ۔ یہ جتنے بھی اعمال وغیرہ آپ نے بتلائے ہیں، اس میں حسن، اس میں خوبی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، یہی سوال ہے۔ مل احسان، احسان کیا ہے؟ یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ان تمام اعمال میں خوبی آ جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو طریقہ ہے، ان اعمال میں خوبی دو طریقے سے آ سکتی ہے، ایک اعلیٰ طریقہ اور ایک ادنا طریقہ۔ اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ تعالی کا دیدار اس دنیا میں ممکن نہیں، گویا کہ ایک درجے میں اللہ کو ممکن نہیں، یعنی استحضاری کیفیت اتنی بڑھا لو، اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اللہ کی زیارت اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ درجات ایسے ہیں کہ اس درجے میں اللہ کا دیدار کیا ہے، ممکن ہے، وہ ہے استحضاری کیفیت، یعنی اللہ کا استحضار دل و دماغ میں اس قدر ہو، اس قدر ہو، اس قدر ہو، اور اتنی بڑھ جائے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ بس اس حالت میں جو عبادت کرے گا وہ نہایت اعلیٰ درجے کی احسان اور خوبی اور اچھائی والی عبادت ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسے غلام آقا کے احکام کی تعمیر اس وقت کرے جب کہ آقا اس کے سامنے ہو، اس وقت غلام خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے سارے کام انجام دے گا۔ یہی حال بندوں کا ہے، جس وقت بندہ یہ محسوس کرے کہ میں اپنے مولا کے سامنے ہوں اور وہ میرے ہر کام اور حرکت کو دیکھ رہا ہے، اس وقت اس کی بندگی میں ایک خاص جو شان ہے، نیاز مندی اور عبدیت جو اس کے عمل میں اور جو عمدہ کیفیت جو ہوگی، وہ وہی آدمی جان سکتا ہے جس میں یہ کیفیت ہو، اور پھر اس عمدہ کیفیت کے ساتھ ان کی تمام عبادتیں وجود میں آئیں گی۔ یہ اعلیٰ طریقہ ہے، اسی کا ان تعبد اللہ کأنک ترا، تو اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن ترا، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے، فإنه یراک، تو اللہ کیا کر رہا ہے، تجھے دیکھ رہے۔ ادنا طریقہ کہ اگر یہ استحضاری کیفیت حاصل نہ ہو تو پھر اس عقیدے کو تازہ کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سورۃ الانعام میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یعنی اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، مگر وہ سب نگاہوں کو کیا ہے، محیط ہے، وہ بڑے باریک بھی ہے، باخبر ہے، اس لیے کوئی چیز ان سے مخفی نہیں۔ جب اس عقیدے کے ساتھ عبادت کرے گا بندہ، تب جا کر کے عبادت میں حسن پیدا ہوگا، تب کیا ہوگا، حسن پیدا۔ جیسے مکتب
کا مدرس ہے، استنجا کے لیے گیا ہوا ہے، اور وہ وہیں سے دروازے کے جو پھٹن ہے، زون ہے، وہیں سے بچوں کو دیکھ رہا ہے۔ بچے اس کو نہیں دیکھ رہے، مگر بچوں کو یقین ہے کہ ان کی ہر حالت استاد کی نگاہ میں ہے، تو بھی بچے سکون کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، وہ دنگا فساد نہیں کریں گے۔ اسی طرح جب بندہ اس یقین کے ساتھ عبادت کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں ہے، تو بھی وہ شاندار عبادت کرے گا اور اس کی عبادت میں احسان پیدا ہوگا۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ، یہاں جاننا چاہیے کہ یہ حدیث صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حدیث میں تعبدہ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی مطلق عبادت و بندگی کے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو تخشا بھی آیا ہے، یعنی تم خدا سے اس طرح ڈرو کہ گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، اور ایک دوسری حدیث میں تعملہ بھی آیا ہے۔ ان روایتوں سے واضح ہوتا ہے کہ احسان کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے، انسان کی پوری زندگی سے ہے۔ قال متی الساعہ، یہ سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، نہیں ہے مسئول بِأَعْلَمَ زیادہ جاننے والا، من السائل سائل سے، یعنی تم سائل ہو پوچھنے والے ہو تو پوچھنے والے سے زیادہ سائل جاننے والا نہیں ہے، یعنی جس طرح تم نہیں جانتے ہو میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد پھر سورہ لقمان کی آیت پڑھی، ثم تلا النبی، اور یہ بتلایا کہ قیامت جو ہے ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کو ہے۔ البتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کی کچھ علامت بتلا دیجئے، تو جبرائیل علیہ السلام نے قیامت کی علامتیں بتلائی اور کہا سأخبرک، ان قریب میں آپ کو بتلاؤں گا، عن اشراتہا، قیامت کی علامت، قیامت کی پہچان۔ اب پھر قیامت کی، یہ قیامت کی چھوٹی علامتیں ہیں، اور قیامت کی چھوٹی علامتوں کو اشرات کہتے ہیں۔ اسی اشرات کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے آثار، اور بڑی علامتوں کے لیے لفظ آیات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چھوٹی نشانیاں پہلے پائی جاتی ہیں اور بڑی نشانیاں بعد میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیامت کی، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 2 نشانیاں بیان فرمائی۔ ایک نشانی بیان فرمائی اذا ولدت الامۃ ربتہا یا ربہا، کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے۔ ربتن ربن کا مونث معنی ہے مالک، آقا، سردار۔ اس جملے کی شارحین نے کئی ساری تفسیریں کی ہیں، جو راجع تفسیر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی ماں پر حکم چلائے، بیٹی ماں پر حکم چلائے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ جب باندیاں تھیں اور باندیوں سے مولا آقا صحبت کرتا تھا تو اس سے اولاد پیدا ہوتی تھی، جیسے ہی اولاد ہوتی تھی وہ باندیاں آزاد ہو جاتی تھی اور باندی ام الولد بن جاتی تھی، مگر باندی ہی رہتی تھی، اس لیے اولاد بڑی ہو کر ماں پر حکم چلاتی تھی، کیونکہ ماں گھر کی لونڈی تھی، اور صرف لڑکے ہی حکم نہیں چلاتے تھے، لڑکیاں بھی حکم چلاتی تھی۔ تو حدیث کا مفاد یہ ہے کہ اولاد بدتمیز ہو جائے گی، ماں باپ کو نوکر چاکر سمجھنے لگے گی۔ آج کل کے عام طور پر اولاد کا یہی حال ہے، اگر اولاد نے کچھ پڑھ لکھ لیا ہو تو پھر ماں باپ کی ان کی نگاہ میں کچھ وقت ہی نہیں رہتی ہے، وہ ان سے نوکروں جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ بات علامت ہے قیامت کی، یہ بات قیامت کی علامتوں میں سے، ٹھیک ہے۔
دوسری علامت ہے سیاہ اونٹوں کے چرانے والے، یعنی معمولی کاروبار کرنے والے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور عمارتیں بنا کر اس میں کیا کریں گے؟ فخر کریں گے۔ اذا تطا والا جبکہ اونچی عمارت بنا کر فخر کرے، فی البنیان عمارتوں میں، اذا تطا والا نیچے دیکھے ترجمہ لگے تفاخر فی تطویل البنیان، جبکہ فخر کرے، رعات راعی کی جمع، الابل البہم کالے سیاہ اونٹ چرانے والے لوگ، فی البنیان تعمیرات میں، کس میں؟ تعمیرات میں۔ جب یہ کرنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کی علامت آ گئی، قیامت کی علامت آ گئی۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ دولت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، انتہائی درجے کی دولت لوگوں کے پاس ہوگی اور لوگ تعمیرات میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگیں گے، تو سمجھنا کہ قیامت قریب آ گئی۔ پھر اس کے بعد ہے فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہے اور محبوب رب العالمین ہے، اور ان کا علم پوری کائنات سے بڑھا ہوا ہے، ان کو بھی قیامت کا خاص وقت معلوم نہیں تھا۔ یہ